حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایمان کی آفت شرک اور یقین کی آفت شک میں ہے، اور اقتدار کی آفت بغاوت و سرکشی میں ہے، اور اقتصاد کی آفت بخیلی اور ہیبت کی آفت مذاق اور دل لگی میں ہے۔ جب آدمی زیادہ سے مذاق کرنے لگ جاتا ہے تو پھر لوگوں کے دلوں سے اس کا خوف، اس کا رعب نکل جاتا ہے۔ امانت کی آفت خیانت اور اہل علم کی آفت عدم صیانت میں ہے، یعنی گناہوں سے محفوظ نہ رہنا۔ اور بہادروں کی آفت احتیاط اور ہوشیاری کو کھونا، اور زور آوروں کی آفت دشمن کو کمزور خیال کرنے میں ہے۔ سخاوت کی آفت فضول خرچی اور معاش کی آفت بے تدبیری ہے، اور شرافت کی آفت غرور و تکبر ہے، گھمنڈ کرنا ہے۔ عام لوگوں کی آفت یہ ہے کہ عالم بدکار ہو، اور انصاف کی آفت یہ ہے کہ حاکم انصاف کرنے والا ظالم اور ستمگر ہو۔ اور عبادت کی آفت ریا ہے، یعنی جس عبادت میں ریا شامل ہو، چاہے آپ کتنا ہی بڑا نیک کام کیوں نہ کریں، اگر اس میں ریا شامل ہے، نام، عزت، شہرت، فیم، تو کل قیامت کے دن آپ کے ایسے نیک اعمال اللہ تعالیٰ آپ کے منہ پہ مار دے گا۔ عقل کی آفت تکبر، غرور اور خواہش نفس ہے، اور نفس کی آفت دنیا کی محبت ہے، اور علم کی آفت ترک عمل ہے، اور عمل کی آفت ترک اخلاص ہے، یعنی جس عمل میں خلوص نہ ہو پھر وہ عمل نہیں ہے۔ کامیابی کی آفت کاہل و سستی ہے، جو آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہو وہ کاہل اور سست ہو، لیزی ہو۔ یقین جانے جو آدمی کاہل و سست ہوگا وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دولت مندی کی آفت بخیلی ہے، کیونکہ جو آدمی بخیل ہوگا کل قیامت کے دن یہی بخیل پن اس کے لیے سبب عذاب بن جائے گا۔ اور نعمتوں کی آفت ناشکری ہے، آپ کے پاس جو بھی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اگر آپ ناشکری کرو گے تو پھر اللہ جلد ہی وہ نعمتیں آپ سے چھین لے گا، اور جب اللہ کسی قوم سے کوئی نعمت ایک بار چھین لیتا ہے تو پھر قیامت تک اسے واپس نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، کہ اگر تم اللہ کی ناشکری کرو تو پھر اللہ بے نیاز ہے کہ وہ تمہیں کچھ عطا کرے۔